مفتی صاحب 27 رجب کو ایک ہزاری روزہ ہوتا ہے اور 27 رجب کی کوئی نماز بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے گا۔ کوئی صاحب ہمارے گھر بتا رہے تھے کہ 27 رجب کو ایک روزہ رکھنا چاہیے جس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ 27 رجب کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، ایک نماز ہوتی ہے 27 رجب کی، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مفتی صاحب بتا دیجئے۔ میں نے بتایا تھا کہ 27 رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے اور اسی طرح سے 27 رجب کی کوئی خاص نماز بھی نہیں ہے۔ جیسے نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اور جتنی مرضی چاہے اتنی رکعات پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے 27 رجب کی کوئی نفلی نماز اسپیشل خاص الگ سے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارمل نفل نماز جیسے آپ عام دنوں میں پڑھتے ہو ویسے ہی 27 رجب کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ 27 رجب کا کوئی ایسا روزہ کہ وہ نفلی روزہ 27 رجب کو اگر رکھا جائے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس طرح سے نیت کرو، اس طرح سے اس کی نیت کر لو، اس طرح سے سحری میں دعا پڑھ لو اور ایسے نیت کر لو تو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ طرح طرح کے روزے، طرح طرح کی نمازیں، جیسے ہی رجب کا 27 رجب کا دن آنے والا ہوگا نا تو یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ میں یہ بات اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کلیئر کر چکا ہوں کہ 27 رجب کا نہ کوئی خاص روزہ ہے نہ کوئی خاص نماز ہے۔ کوئی بھی دن کی خاص نماز اگر ہوتی ہے، کوئی بھی خاص روزہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے، اور حضور کے صحابہ ہم سے کہیں زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے، ہم سے کہیں زیادہ، بلکہ پیغمبر کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ صحابہ ہی کا مقام ہے نا۔ صحابہ اکرام دین پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ کسی بھی صحابی سے کوئی ایسا روزہ 27 رجب کا ثابت نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز ثابت ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ارے مفتی صاحب اگر کوئی رکھ لے تو پرابلم کیا ہے؟ جی کوئی رکھ لے تو پرابلم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب شریعت نے بیان نہیں کی ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہو اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو آپ کے 27 رجب کا جو روزہ ہے یہ 1000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو آپ نے وہ عقیدہ بنا لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا عقیدہ بنا لینا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، جو فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے وہ فضیلت ثابت کر لی اپنے لیے، وہ روزہ بنا لی اپنے لیے، وہ نماز بنا لی اپنے لیے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے۔ ورنہ نارمل اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی جیسے اور دنوں میں نفل روزے رکھتا ہوں ایسے ہی آج رکھ لے رہا ہوں، جیسے میں اور دنوں میں نفل نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی آج پڑھ لیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں، 27 رجب کو نماز پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن یہ جو میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب آج کے دن زیادہ ہے، یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں آج کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور دنوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ تو کسی بھی نماز کی فضیلت، کسی بھی روزے کی فضیلت کسی خاص دن میں، کسی خاص ٹائم میں تب ہی ہم بڑھا کر بتا سکتے ہیں اور بڑھا کر سمجھ سکتے ہیں جب اس کو حضور نے بتایا ہو۔ جیسے حضور نے شوال کے روزے بیان فرمائے تو ہم یہ مانیں گے اور یہ بتائیں گے بھی اور یہ سمجھیں گے بھی اور اسی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے بھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس فضیلت کو ہم بیان بھی کریں گے اور اس فضیلت کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اسی فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہوئے روزے بھی نفل رکھیں گے شوال کے۔ 10 محرم کو روزہ حضور سے ثابت ہے، صحابہ اکرام نے رکھا ہے، تو 10 محرم کے روزے کی فضیلت کو بھی ہم بیان کریں گے اور 10 محرم کے روزے کو ہم رکھیں گے بھی اور ان باتوں کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ لیکن 27 رجب کا جب کوئی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی خاص نماز ثابت ہے، تو پھر طرح طرح کے عقیدے بنا لینا، طرح طرح کی باتوں کو پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد یہ چیز پھر جم جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور آگے چل کے پھر یہی چیز بدعات اور خرافات بن جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔